آج اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا، فتح سے نوازا، نہ صرف لاہور میں، میاں والی میں، سرگودا میں، ساہیوال میں اللہ تعالیٰ نے فتح سے نوازا، بلکہ ہری پور خیبر پختونخوا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ریزاؤنڈنگ وکٹری پی ایم ایل این کو دی ہے ماشاءاللہ۔ آپ بھلے کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، لیکن یہ جو پچھلا دور گزرا ہے 4 سال کا، اس میں بھی حکومت ہماری نہیں تھی، لیکن ہم تمام بائی الیکشنز جو ہیں وہ جیتے تھے، اور جو جب پوری دھاندلی کے باوجود، پوری جب دھاندلی ہوتی ہے پوری دنیا دیکھتی ہے، آپ نے دیکھا تھا وہ جو ڈسکا میں ہوا تھا، جب اچانک دھند آ گئی تھی اور پورا پریزائڈنگ جو آفیسرز تھے، عملہ تھا، وہ سارا غائب ہو گیا اور 12 گھنٹے بعد ان کو لایا گیا، تو ہمیں کچھ ہزار سے ہرا دیا گیا، لیکن اگلے ہی دن جب ہم نے پروٹیسٹ کیا، اگلے دن میں ڈسکا گئی تو پھر وہ فتح مسلم لیگ نون کے نام ہوئی۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ نون نے تمام مشکلات کے باوجود، جیلوں میں جانے کے باوجود، پورے خاندانوں پہ، جماعت پہ تکلیف کے باوجود، یہاں پر جو میرے دائیں اور بائیں رہنما بیٹھے ہیں سب نے بہت قربانی بھی دی ہے اور ایک کڑا وقت بھی دیکھا ہے، لیکن خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ مسلم لیگ نون نے کبھی سیاسی عمل سے کنارہ اختیار نہیں کیا، اور جتنی بھی مشکلات آئی ہیں تمام کا نہ صرف بہادری سے سامنا کیا، عوام کو اپنی طاقت بنایا، اور کبھی کسی الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کیا، اور الیکشن کا بائیکاٹ انہوں نے بھی نہیں کیا۔ میں دوبارہ آج یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہر جگہ، یہاں پر میرے سامنے تمام کینڈیڈیٹس بیٹھے ہیں، ہر جگہ انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے، اور ہمیں موروثی سیاست کا تانا دینے والوں نے کہیں اپنی بیوی کھڑی کی، کسی نے کہیں اپنا بھائی کھڑا کیا، اپنا کزن کھڑا کیا، اپنا رشتہ دار کھڑا کیا، اور بڑی منافقت سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم الیکشن ہار گئے تو ہم کہیں گے ہم نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا، اور اگر ہم الیکشن جیت گئے تو ہم یہ کہیں گے کہ کیوں ہم نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہے، باوجود اس کے اتنا بڑا ایک ریولوشن آیا کہ ہم جیت گئے۔ تو یہ جو منافقت انہوں نے کی ہے کہ ہر جگہ کینڈیڈیٹ بھی کھڑا تھا، ہر جگہ کیمپین بھی چلائی، ہر جگہ انہوں نے اپنے لیڈر کی تصاویر بھی لگائیں، ہر جگہ انہوں نے اپنے لیڈر کا نام لے کے انہوں نے کیمپین کی، اور الیکشن سے کچھ دیر پہلے ان کے تمام جگہ ان کے پولنگ اسٹیشنز اور وہ پولنگ بوتھس جو ہیں، وہ پولنگ کیمپس جو ہیں وہ قائم تھے، اس کے اندر یہ بیٹھے بھی ہوئے تھے۔ وہ اور بات ہے کہ وہ سب خالی پڑے رہے، کوئی ووٹ ڈالنے نہیں آیا۔ اب آپ لاکھ تعویلیں گھڑتے رہے، بات یہ ہے کہ اب عوام کو سمجھ آ گئی ہے، نہ آپ کے کوئی جلسوں میں آتا ہے، نہ آپ کے کوئی بہکاوے میں آتا ہے، نہ آپ کے کوئی اب یہ جو آپ نے بیانیاں کہ آپ نے رٹ لگائی ہوئی تھی، نہ آپ کے بیانیے سے اب لوگ بے وقوف بنتے ہیں۔ لوگوں کو وہ جو 4 سال آپ گزار کے گئے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں بھلے بدترین دور یاد رکھا جائے گا، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں کو اصل اور نقل کا فرق جو ہے وہ پتہ چل گیا ہے، اور وہ 4 سال جہاں پر ایک تاریخ کا بدترین دور جو ہے اس کے طور پہ یاد رکھا جائے گا، عبرت کے طور پہ یاد رکھا جائے گا، وہاں ایک ایگزامپل سیٹ ہو گئی ہے کہ جو کہتے تھے کہ اب پرفارمنس کی سیاست نہیں رہی، بیانیے کی سیاست ہو گئی ہے۔ تو بیانیے کی سیاست جس طرح پٹی ہے اس دفعہ، وہ کتنی دیر بیانیہ چل جاتا ہے کہ کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، بدتمیزی کرو، جلسے میں آوازیں لگاؤ، لوگوں کو گریبان پکڑو، یہ گریبان پکڑ کے گھسیٹ دو، فلانا چور ہے، فلانا ڈاکو ہے۔ اور ان 4 سالوں میں جس طرح سیاست کو داغدار کیا گیا، جس طرح سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کیا گیا، اس کے گہرے اثرات ہیں ہمارے معاشرت کے اوپر، ہماری سوسائٹی کے اوپر۔ اس سے باہر آتے آتے بھی لوگوں کو ٹائم لگ جائے گا، اس لیے جو خود وہ 4 سال میں کر چکے ہیں، آج وہ اس چیز کا اگر شکوہ کرتے ہیں تو اس بات کی نہ کوئی وقت ہے، نہ کوئی اہمیت ہے، اور نہ ہی اس پہ کوئی سیریسلی کام دھرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی چند سال پہلے آپ نے جو لوگوں کے ساتھ کیا تھا، آج آپ اس کا رونا روئیں گے تو کوئی نہیں سنے گا آپ کی بات۔ یہ جو تمام ایک جس کو کہتے ہیں کہ روایت آپ نے سیاست میں ڈالی ہے، یہ ہمیں اسی دن پتا تھا کہ it will come to haunt you and it is haunting you now۔ تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو نیریٹو ہے وہ
بدتمیزی، بد تہذیبی، گالی گلوچ، خواتین کو آوازیں کسنے، خواتین کی بے حرمتی کرنے، لوگوں کے گھروں کی سیاست کرنے، لوگوں کو گالی دینے سے، شور شرابہ، فتنہ فساد، دنگا لڑائی، اس سے جو نیریٹو ہے وہ الحمدللہ پرفارمنس کے اوپر واپس شفٹ ہوا ہے۔ اور آپ بوائیکاٹ کریں یا آپ کچھ بھی کریں، جب جینوئنلی لوگوں کی طاقت ہوتی ہے اس کو نہ کوئی بوائیکاٹ روک سکتا ہے، نہ کوئی ظلم روک سکتا ہے، نہ کوئی اور چیز روک سکتی ہے، نہ کوئی کرفیو روک سکتا ہے۔ تو یہ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ ان کی بقا، اس ملک کی ترقی، لوگوں کی بہتری جو ہے وہ اسی چیز میں ہے کہ ملک چلتا رہے، ملک ترقی کرتا رہے، اور جو حکمران ہیں وہ صرف حکمران بن کے نہ بیٹھا رہے، وہ بدلت کی سیاست نہ کرتے رہیں، وہ ترقی کے لیے دن رات محنت کریں، وہ عوام کے لیے سوچیں، عوام کے لیے پرفارم کریں۔ ایک بات میں اور کہنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہاں پر آج پی ایم ایل این کے سینئرز بھی موجود ہیں، پرانے لوگ موجود ہیں جو جنریشن سے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں، مجھے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو میں ایک بات جو میں اکثر سوچتی ہوں، لیکن آج شاید میں پہلی بار کرنے لگی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو خدمت ہے وہ اتنی آسانی سے نہ مٹائی جا سکتی ہے، نہ بھلائی جا سکتی ہے۔ اور اگر آپ غور کریں، اگر میں غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کریں، لیکن ہم سب نہ صرف سیاست کے طالب علم ہیں بلکہ تاریخ کے طالب علم ہیں۔ پچھلے 40 سال میں کوئی ایک ایسا سیاسی رہنما، کوئی ایک ایسا سیاسی لیڈر، کوئی ایک ایسا سیاستدان جس نے 40 سال میں 40 سال سے نہ صرف یہ کہ وہ سروائیو کر رہے بلکہ جو تاریخ کی بدترین سازشیں وہ ان کے خلاف ہوئی ہیں۔ 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اقتدار کیا، واحد پولیٹیشین پاکستان کا، واحد سیاسی رہنما پاکستان کا، واحد لیڈر سیاسی پاکستان کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ پرائم منسٹر بنایا۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے تاریخ رقم کی، 3 دفعہ کوئی پرائم منسٹر نہیں بنا پاکستان کے 25 کروڑ عوام سے، پہلا شخص ہے، لیکن 3 دفعہ سازش کر کے ان کو نکالا گیا۔ یہ ایک واحد لیڈر ہے جو 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے، 3 دفعہ سازش سے باہر نکلے۔ ہر دفعہ ہر کسی نے یہ کلیم کیا، سازشیوں کا ہر دفعہ ایک نیا گروپ آ جاتا ہے، اس کا تعلق کچھ ہاتھ ملا لیتے ہیں، کچھ نیا گروپ ایک ایمرج کر جاتا ہے، اور ہر دفعہ وہ گروپ آ کے اس نے ایک ہی دعویٰ کیا، مشرف سے لے کر اب تک جنرل فیض تک سب نے ایک ہی دعویٰ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نواز شریف، بلکہ الفاظ تھے مشرف کے کہ نواز شریف از ہسٹری، اور ہر دور میں، سازشیوں کے دور میں آپ سنتے آئے ہیں کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی، نواز شریف تاریخ کا حصہ بن گیا، نواز شریف کی سیاست ہم نے ختم کر دی۔ عمران خان نے بھی یہی کلیمز کیے تھے۔ آج آپ دیکھیں 40 سال میں وہ پہلا رہنما ہے، پہلا سیاسی لیڈر ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، جو آج بھی تاریخ رقم کر رہا ہے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف ان کے بھائی ہیں، مریم نواز ان کی بیٹی ہے، لیکن حکومت نواز شریف کی ہے۔ تو یہ کہنا ایگزیجریشن نہیں ہوگی کہ 40 سال میں وہ واحد رہنما ہے جس نے ایک سازش کے بعد دوسری سازش جو ہے وہ برداشت کی، اس کا مقابلہ کیا، ایک ظلم کے بعد دوسرے ظلم کا مقابلہ کیا، 11 سال 40 سال میں جلا وطنی برداشت کی، اور وہ تکلیفات برداشت کی ہیں کہ جن کا شاید احاطہ بھی ممکن نہیں ہے، اور شاید جن کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، جس تن لاگے سو تن جانے، لیکن آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس ملک کا پریزنٹ بھی وہ ہے، پاسٹ بھی وہ ہے، انشاءاللہ فیوچر بھی وہ ہے۔